کہ جب تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور جب تو اس کو اپنی کمی کوتاہی اور بدی سے اندر رنج ہونے لگے تو سمجھو کہ تو مومن بن رہا ہے. یہ مومن بننے کا معیار بنایا کہ تو اس کو اپنے نیکی سے خوشی ہونے لگے. یا اللہ میں جماعت سے نماز پڑھی اور مجھے تکبیر اولیٰ مل گئی. جب تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اپنی بدی سے تو اس کو اندر رنج ہونے لگے کہ میں نے فلانے کو گالی دے دی, میں نے فلانے کا یہ کیا ہے, کہ ہاں کیا کہ اب بن رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نشانیاں بتائی کہ تو اس کو نیکی سے خوشی ہونے لگے, بدی سے رنج ہونے لگے کہ ہاں کہ اب بننے پر آیا. ورنہ تو ایسا ہوگا جیسے کوئی آدھا یوں سن ہو گیا, اب اس کو پین لگاؤ کچھ بھی لگاؤ کچھ بھی نہیں ہو, کیونکہ یہ سن ہے. اور اگر اس میں شعور ہے تو چبھنے کی چیز چبھے گی, ٹھنڈی چیز ٹھنڈی لگے گی, کیوں کہ شعور ہے اس میں. تو ایسے ہی آدمی میں دینی شعور ہوگا تو دین کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس کو چبھے گی, یہ میں نے غلط کیا, یہ میں نے غلط کہا. ہاں, اور دین کے مطابق ہوگی تو اس کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ یہ کام میرے ہاتھ سے ہو گیا. اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں انہیں خالی پھرنا کافی نہیں ہے, یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں. ہاں, اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے کوئی نیکی ہو جاوے تو مجھے اندر سے خوشی ہونے لگے, اور مجھ سے کوئی بھول ہو جاوے تو پھر میں معافی مانگنے والا بن جاؤں کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو. کہ وہ بھول برداشت نہیں ہوتی, جیسے کانٹا برداشت نہیں ہوتا ہے. ہاں, یہ کانٹا یہ بدن کے لیے نہیں ہے, وہ آ گیا تو یہ برداشت. ایسے گناہ برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ دل گناہ کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے, بدن گناہ کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے. تو وہ آ گیا تو وہ برداشت نہیں ہوتا. ہاں, اس لیے دعا مانگی کہ مجھ کو اللہ ایسا بنا دے کہ نیکی ہو جائے تو خوشی ہو, تیرا شکر ہو, اور بدی ہو جائے تو اندر رنج اور غم ہو تاکہ وہ نکل جائے. اس کو اصلاح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ نفس کی اصلاح. تو اس کام میں نفس کی اصلاح کا بھی سامان ہے اور اس کام میں اپنے دین کی نصرت اور مدد کا بھی سامان ہے. باقی ضرورت اس کی ہے کہ اس کو سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں, سمجھ میں نا. ہاں, کہ اس کو ہر کام کو دنیا میں لوگ سمجھ کر کرتے ہیں. کہ کوئی بے سمجھ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. سمجھ کر کرتے ہیں تو اس میں ترقی کرتے ہیں. جی ہاں, سمجھ کرنے کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں. اور وہ کام بھی باقی رہتا ہے کیونکہ اس کے کرنے کے سمجھدار ہیں کرنے والے. جی ہاں, وہ بگڑنے نہیں دیں گے. تو کام بھی باقی رہا, اپنی بھی ترقی ہوئی. کیوں؟ تو وہ سمجھ کر کر رہے ہیں. تو یہ تبلیغ بھی اس کو سمجھ کر کریں تو پھر ہماری بھی دینداری ترقی کرے گی, تو ہماری وجہ سے دوسروں کو دینداری میں مدد ملے گی. تو مسلمان کی ذمہ اپنے دین پر پابند رہنا بھی ہے اور اپنے دین کا مدد کرنا بھی ہے. کہ خود بھی پابند ہو جاؤ اور اپنے دین کے مددگار بنو, تاکہ دین تمہاری مدد کی وجہ سے جہاں جانا چاہیے وہاں جائے, جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچے. نصرت, ہاں, تو نصرت کا یہ فائدہ ہے کہ دین جہاں نہیں ہے وہاں پہنچے گا. کیونکہ اس کے مددگار کھڑے ہو گئے تو وہ اس کو پہنچائیں گے. یہاں اس لیے حکم ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. سب کو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. کہ جس وقت ضرورت ہو مدد کی مدد دو. ہاں, اپنے دین کے مددگار رہو. تو مدد میں سب چیزیں آتی ہیں, سیکھنا, سکھانا, ہاں, دعوت دینا, قربانی کرنا, سب چیزیں. تو یہ ہے دعوت. سمجھ میں آئی بات؟
اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح سمجھائیں لوگوں. ہاں اچھی طرح سمجھیں اس کے اونچ نیچ کو اور اچھی طرح سمجھائیں اور اللہ سے مانگیں اس کی سمجھ کہ ہم کو اپنے دین کی سمجھ دے. کہ جو قیامت آئے گی سمجھ اٹھ جائے گی, جہالت پھیل جائے گی, غفلت چھا جائے گی. ہاں اس لیے فکر مند ہونا ہے, مانگنا ہے اور کرنا ہے. کہ جس کی جتنی طلب اتنی مدد. بے طلب ہے تو مدد بھی نہیں ہے, طلب ہے تو مدد ہے. تو اللہ سے مانگے, دینے والا اور کوئی دینے والا نہیں. دینے والا اللہ, سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں, سارے اختیارات اسی کے ہیں. زمین آسمان میں کوئی دوسرا نہیں ہے, وہی ہے. اس کے ارادے سے ہوگا جو کچھ ہوگا. جی ہاں, اس کے کرنے سے ہوگا جو کچھ ہوگا. ہاں یہ بات بشارت کی ہے کہ کرے گا تو اللہ, اور اللہ نے رحم کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں رحم کروں گا. تو جو معاملہ ہوگا اللہ رحم سے کرے گا, کیونکہ رحم کرنا اپنے ذمے لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنی ذات پر یہ طے کر لیا ہے کہ رحم کرنا ہے. ہاں تو جو بھی خیر آئے گی وہ رحمت ہے. اللہ نے دینا طے کیا ہے. جو طلب کرے گا, محنت کرے گا, مانگے گا, اللہ اس کو دیں گے. ہاں اس لیے اللہ سے مانگے بھی اور اپنی ذمہ داری, اپنی محنت بھی کریں. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاں آپ بتاؤ. مطالبے بھی پورے کرو اور ذاتی زندگی کا دین بھی سنبھالو. مطالبے بھی یہ نہیں کہ فوجوں کی طرح فوجیں فقط مطالبہ پورے کرتی ہے, ان کی ذاتی زندگی صحیح نہیں ہوتی. فوجیوں کی وہ شراب پیتے ہیں, ذاتی زندگی صحیح نہیں ہوتی. ہاں فوج ہو تو ضرور لڑے گی دشمن سے, تو ہم فوجی نہیں ہیں, سمجھے نہیں. ہاں اپنے دین کی مدد کے لیے تو ایسے رہیں گے جیسے فوجی, اور اپنے دین کے لیے ایسے پابند رہیں گے جیسے کہ دوزخ کوئی ہمارے لیے بنے. ایسا ڈر ہے کہ دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا, میں جاؤں گا, اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ سے ڈرے, یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈریں گے تو اللہ سکھائیں گے. فاتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں سکھائے گا. یوں سمجھ میں آئی نا بات؟ اب بتاؤ بھائی یہ تمام پورا مجمع طے کرے کہ جتنے تقاضے ابھی کہے گئے ہم سب مل کر اپنے مقام پر جا کر فکر کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے. سب کا کام ہے یہ, صرف مسجد والوں کا کام نہیں ہے. ہم سب فکر مند کے ساتھ محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کا نتائج لائے گا. تو کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله, وزد الأنبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنز منا صالح ما آتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين, وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غیر ضال ولا مضل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما,
اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ جس کام کے لیے امت کو وجود دیا گیا ہے اے اللہ اس کام کی طرف ہماری رہبری فرما، ہماری مدد فرما، ہماری اعانت فرما، ہمارے لیے اس کو آسان فرما، ان نکاحوں کو قبول فرما، ان محنتوں کو بھی قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما، اخلاص استقامت عطا فرما، نیک اور پاک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر